الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین وآلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ دوستو ساتھیوں، جنگ جمل کے بعد اب دوسری جنگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو ہوئی وہ ہے جنگ صفین۔ یہ صفین کے مقام پر ہوئی، اس لیے اس کا نام جنگ صفین پڑا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 جمادی الاول کو اس سے فارغ ہوئے جنگ جمل سے، اس کے بعد 36 ہجری میں ذوالحجہ کو وہ جنگ صفین کے لیے روانہ ہوئے۔ ادھر سے شام سے حضرت امیر معاویہ نکلے ہیں اور ادھر سے کوفہ سے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہیں، اور یہ تقریباً جنگ جو ہوئی ہے وہ 27 ہجری کے اندر سفر میں ہوئی ہے، یعنی حضرت علی کے دور کے اندر 27 ہجری میں ہوئی ہے سفر میں، کیونکہ جانے آنے میں وقت بھی بہت لگتا تھا، تو ذوالحجہ میں 36 ہجری کو حضرت علی نکلے ہیں جنگ کے لیے۔ تو دیکھیں، اس تعلق سے ایک بات آپ کے سامنے اور عرض کر دوں کہ کوفہ میں حضرت علی جو مقیم ہوئے ہیں، دارالخلافہ کوفہ کو بنایا، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ جب جنگ جمل ہوئی، پھر جنگ صفین ہوئی، پھر جنگ نہروان ہوئی، حضرت علی کو دوبارہ مدینہ جانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ ری آرگنائز ہوتے اور پھر جنگ لڑتے، پھر ری آرگنائز ہوتے پھر جنگ لڑتے، اسی وجہ سے حضرت علی کو جو ہے مدینہ میں جانا کا دوبارہ وقت نہیں ملا۔ میں آپ کے سامنے کچھ بات عرض کر دوں۔ جنگ جمل سے فارغ ہونے کے بعد ایک وقت تو یہ تھا کہ حضرت علی نے سہیل بن حنیف کو بھیجا تھا وہاں پر، لیکن حضرت امیر معاویہ نے ان کا انکار کر دیا اور کہا کہ قصاص عثمان لیا جائے گا، اسی کے بعد ہم جو ہے گورنری سے دستبردار ہوں گے۔ اس کے بعد جب جنگ جمل ہوئی، اس کے بعد حضرت علی نے اپنے آپ کو تو کوفہ میں مقیم کر لیا، دارالخلافہ کوفہ کو بنا لیا۔ اس کے بعد جو ہے مدینہ میں سہیل بن حنیف کو گورنر بنا دیا، بصرہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیا، مصر میں قیس بن سعد کو اپنا گورنر بنا لیا، اور آذربائیجان میں اشش بن قیس کو اپنا گورنر بنایا، اور خود کوفہ میں مقیم ہو گئے۔ اسی لیے کوفہ ہی میں حضرت علی کے تعلق سے آخری دور میں آپ کو حضرت علی کا جو سارا واقعات ملیں گے وہ کوفہ سے ہی ریلیٹڈ ملیں گے، وہیں پر ہی حضرت علی رہے آخری تک، اور حضرت علی کی قبر مبارک بھی کوفہ کے اندر ہی۔ حضرت علی نے پہلے ساری چیز یہ کری کہ سب جگہ سے گورنروں کو ہٹا کے دستبردار کر کے، اور جو ہے اس کو خلافت کو اسٹیبلش کرا، اس کو مستحکم کرا، مضبوط کرا۔ پھر اب وہ جنگ جمل سے تو فارغ ہو گئے، لیکن ان کو جانا تو شام ہی تھا حضرت امیر معاویہ کے خلاف، کہ وہ جو ہے دستبردار نہیں ہوتے۔ اس سے پہلے حضرت علی نے ایک خط اور بھیجا، جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کے ساتھ ایک خط بھیجا، اور کہا کہ جو ہے نا، اگر آپ اس جنگ پر اڑے رہو گے تو ہم اپنے لشکر لے کے آ رہے ہیں، ورنہ تم دستبردار ہو جاؤ، خلافت کو اسٹیبلش ہونے دو، ہم قصاص عثمان لے لیں گے۔ لیکن جو ہے حضرت امیر معاویہ نے اس چیز سے انکار کر دیا، کیونکہ ہم لڑنے کو تیار ہیں، لیکن گورنری سے دستبردار نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ قصاص عثمان کا بدلہ نہ لیں، یعنی حضرت عثمان کے خونیوں کو سزا نہ دیں۔ خونیوں کو سزا کب تک دے سکتے ہیں؟ حضرت علی کی فوج کے اندر بھی بصرہ سے آئے ہوئے کچھ لوگ تھے، اسے کہتے ہیں غصے والے لوگ موجود تھے اس وقت، کہ اگر کچھ بھی کام کرتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ اس کا اقدام کا نتیجہ کوئی بہت برا نکلتا۔ تو حضرت علی حکمت سے کام لے رہے تھے کہ خلافت کو اسٹیبلش کرے، پھر اس کے بعد سارا معاملہ ہو۔ ذوالحجہ میں 36 ہجری میں حضرت علی جو ہے وہاں سے روانہ ہوئے ہیں کوفہ سے، اور صفین پر آمنا سامنا ہوا ہے۔ صفین کے مقام پر جو ہے حضرت امیر معاویہ کی فوج جو ہے پہلے پہنچ گئی تھی، تو انہوں نے پانی پہ قبضہ کر لیا، اور جو حضرت علی کی فوج کے فوجیوں کو پانی لینے کو منع کر دیا۔ تو حضرت علی کو بہت برا لگا، حضرت علی نے پھر جبراً اس پر قبضہ کرا، اور حضرت امیر معاویہ کو پانی لینے سے منع نہیں کرا، خود قبضہ کر لیا پانی پر، لیکن حضرت امیر معاویہ کی فوج کے جو لوگ آتے تھے ان کو پانی دیا جاتا تھا باقاعدہ۔ حرام مہینے چل رہے تھے، ظاہر سی بات ہے، ذوالحجہ کا مہینہ تھا، پھر اس کے بعد محرم کا مہینہ، حرام مہینے تو اس میں 1 to 1 جنگ ہوتی تھی، اور اس میں کوئی ایسی جنگ ہوئی نہیں۔ جنگ روکنے کی بھی بہت کوشش ہی کری گئی، منایا بھی گیا، بیچ بیچ میں بتایا بھی گیا کہ اس طرح سے خلافت کو جو ہے نا اس کی برکھچے اڑاؤ مت، بلکہ ایک اتحاد کے ساتھ ایک مسئلے کو ہم نمٹائیں گے، لیکن امیر معاویہ جو ہے اپنی اسی بات پر اڑے ہوئے تھے۔ اب ہوا یہ کہ سب تذبذب میں بھی تھے کہ جنگ میں کون حق پر ہے کون نہیں ہے۔ حضرت عائشہ والی جنگ کے اندر تو آپ کو پتہ چل ہی گیا تھا، ہوپ کے کتے ان پر وہ جو بھوکے تھے اس سے پتہ لگ گیا تھا۔ اس جنگ میں بھی لوگ تذبذب میں تھے کہ حق پر کون ہے، لیکن یہ تذبذب 9 صفر کو جو ہے کھل گیا، ختم ہو گیا۔ عمار ابن یاسر کی 9 صفر کے اندر ابو الغادیہ نام کے ایک شخص نے جو ہے ان کو شہید کر دیا۔ ابو الغادیہ جو تھا یہ تھا اصحاب شجرہ میں سے تھا، صلح حدیبیہ میں جنہوں نے شجر کے نیچے جو ہے بیعت کری اس میں سے تھا، لیکن ابو الغادیہ نے جو ہے یہ فوج میں ابھی جو تھا وہ امیر معاویہ کی فوج میں تھا، اور حضرت عمار جو تھے حضرت علی کی فوج میں تھے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کوفہ والی واقعہ بھی سنایا کہ حضرت علی نے کوفہ میں حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت حسن کو بھیجا تھا کوفہ میں فوج اکٹھی کرنے کے لیے، پچھلی ویڈیو میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو حضرت عمار ابن یاسر جو تھے
وہ حضرت علی کی فوج میں سے تھے. ایک حدیث جو تھی نا سب کو یاد تھی, وہ جب شہید ہوئے نا تو معاملہ کلیئر ہو گیا. وہ حدیث یہ تھی کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر چل رہی تھی, اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عمار ابن یاسر کو کہا کہ ابن سمیہ تو آج اسلام کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے اور تجھے تو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تقتلو الفئۃ الباغیہ, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. یہ جو ہے اس حدیث کے اندر الفاظ آئے, تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ تجھے جہنم کی طرف بلائیں گے. امیر معاویہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی, عبداللہ ابن عمرو بن العاص یعنی عمرو بن العاص کے بیٹے جو تھے, انہوں نے جب یہ خبر اپنے والد کو دی اور والد نے امیر معاویہ کو دی, کیونکہ عمرو بن العاص اور حضرت امیر معاویہ اور مروان ابن حکم سب ایک فوج میں ہو گئے تھے اس وقت. یہ بنو امیہ کی ایک طرح سے پوری فوج تھی, لیکن اس میں ضرور نہیں سارے بنو امیہ کے ہی لوگ تھے, لیکن اور بھی دیگر لوگ بھی تھے. تو جب یہ خبر پہنچائی گئی تو حضرت امیر معاویہ نے اس کی غلط تعویل کری, کیونکہ یہ تو ہم نے تھوڑی شہید کرا ہے انہیں تو اس نے شہید کرا ہے جو انہیں جنگ میں لے کے آیا, یعنی حضرت علی. تو یہ انہوں نے غلط تعویل کری, حضرت علی جنگ میں لائے تھے, حضرت علی نے شہید نہیں کرا. اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, یہ نہیں کہا تھا کہ باغی جماعت جو ہے جنگ میں لائے گی. یہ انہوں نے غلط تعویل کری. حضرت علی نے پھر اس کی جو ہے نا جواب دیا کہ پھر اسی طرح سے حضرت حمزہ کو بھی جو ہے اللہ کے رسول نے معاذ اللہ شہید کروایا ہوگا, کیونکہ حضرت حمزہ کو تو اللہ کے رسول لے کے گئے تھے نا جنگ میں. بہرحال 10 صفر میں کو جو ہے لیلۃ الحریر ہوئی. یہ بڑی لیلۃ الحریر یعنی بہت لمبی جنگ ہوئی, 30 گھنٹے تقریباً یہ جنگ چلی, جمعرات سے لے کے جمعے تک یہ جنگ چلی. دونوں فوج جو تھی 90, ایک طرف 90,000 لوگ تھے, ایک طرف 80,000 لوگ تھے. تاریخ میں اور بھی تعداد آتی ہے, 1 لاکھ سے بھی زیادہ کی بھی آتی ہے. تقریباً جو ہے نا حضرت امیر معاویہ کی فوج سے جو ہے تقریباً 45,000 لوگ شہید ہوئے یعنی سپاہی, اور حضرت علی کی فوج سے اسی لیلۃ الحریر کے دن یعنی 2 دن جو تقریباً 30 گھنٹے جنگ چلی ہے, اس میں حضرت علی کی طرف سے 25,000 لوگ شہید ہو گئے. لیکن تذبذب جو تھا نا وہ ختم ہو گیا تھا کہ عمار ابن یاسر کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, یہ معاملہ کلیئر ہو گیا تھا. اس لیے اب کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی, سب سمجھ گئے تھے اس بات کو کہ حضرت علی حق پر ہے. بس حضرت علی اب کیا ہے, ظاہر سی بات ہے وہ فوج مضبوط بھی تھی حضرت علی کی, اب وہ جیتنے ہی والے تھے. حضرت علی جو ہے نا حضرت امیر معاویہ حضرت عمرو بن العاص کے خیمے تک پہنچنے والے تھے, بس کچھ ہی وقت کی دوری رہ گئی تھی. لیکن اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے حضرت عمرو بن العاص نے ایک جو ہے نا ایک پلان بنایا کہ ہم جو ہے نا قرآن کو جو ہے نیزے پر اٹھا لیں گے اور کہیں گے ھذا کتاب اللہ حکم بینا و بینکم, یہ کہ اللہ کی کتاب ہے, حکم ہے ہمارے بیچ میں اور تمہارے بیچ میں. یعنی اب جنگ سے تلوار سے فیصلہ نہیں کریں گے, اب جو ہے اب فیصلہ کرے گی قرآن مجید. تو اس تعلق سے جو ہے حضرت علی نے سمجھایا بھی اپنے ساتھیوں کو, جو بعد میں انہی میں سے خوارج نکلے حضرت علی کی فوج میں سے, ان کو سمجھایا بھی کہ یہ ایک جو ہے نا معاملہ غلط ہو رہا ہے, جنگ ہو رہی تھی, جنگ سے فیصلہ ہوگا. ابھی قرآن کی بات کر رہے ہیں, قرآن سے کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا. تو وہ کہنے لگے نہیں ھذا کتاب اللہ حکم بینا و بینکم, کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, حکم ہے ہمارے بیچ میں اور تمہارے بیچ میں. تو خوارج ذہن کے جو لوگ تھے جو بعد میں نکل گئے حضرت علی کی فوج سے, وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پوری طرح سے بیان ہو جائے گا. انہوں نے بہت زور دیا حضرت علی کو, لیکن حضرت علی کہتے رہے کہ دیکھو یہ ایک سازش ہے, زبردستی کی بات کری جا رہی ہے, اس میں کچھ بھی فیصلہ نہیں ہونے والا. اب ہماری جنگ فتح ہونے والی ہے, ہم فتح کرنے والے ہیں, تو اب فتح کر لیا جائے گا, اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے. لیکن حضرت علی کو بہت زور دیا گیا. تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ جنگ روک دی گئی, سیز فائر کر دیا گیا, اور یہ فیصلہ کرا گیا کہ دومت الجندل کے اوپر 400 لوگ 400 آپ کی طرف سے 400 ہماری طرف سے لوگ اکٹھے ہوں گے تقریباً 6 مہینے بعد. یہ 6 مہینے بعد ہم اکٹھے ہوں گے اور حکم بنایا جائے گا. حکم حضرت عمرو بن العاص حضرت امیر معاویہ کی طرف سے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری. پہلے تو حضرت علی نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس کو بنایا جائے گا, لیکن زور دیا گیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو بنایا جائے, تو ابو موسیٰ اشعری کو بنایا گیا. پھر جب معاہدے پہ لکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا, معاہدہ لکھا گیا کہ یہ معاہدہ ہے امیر معاویہ کی جانب, امیر معاویہ اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے بیچ میں. لیکن علی ابن طالب کے جو نام کے ساتھ امیر المومنین تھا, اس کو مٹوا دیا گیا. اس پر بھی خوارج ذہن کے جو لوگ ہیں وہ انہوں نے وابلہ مچایا. انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی. معاہدہ یہ ہوا, اور معاہدہ ہونے کے بعد جب 6 مہینے بعد وہ ملے ہیں, تو حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن العاص نے اس دوران بات چیت بھی کری قرآن مجید کے تعلق سے, سنت کے تعلق سے کچھ فیصلہ کرنے کی سوچی, لیکن وہ فیصلہ انہوں نے قرآن سنت کے مطابق نہیں کرا. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں, ہم دونوں کو معزول کر دیتے ہیں, آپ حضرت امیر معاویہ کو معزول کر دو, میں حضرت علی کو معزول کر دیتا ہوں, اور دوبارہ سے جو ہے نا لوگوں پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنا خلیفہ خود چنیں. اب یہ ہوا کہ جب اس واقعے کو کہتے ہیں تحکیم کا واقعہ, تحکیم اس کو کہتے ہیں. تو جب 6 مہینے بعد وہاں ملے ہیں, تو حضرت مسجد کے اندر دومت الجندل کے اندر جامع مسجد میں حضرت علی جو تھے
اور کی فوج میں سے 400 لوگ اور حضرت امیر معاویہ کی طرف سے 400 لوگ سب اکٹھے ہوئے ہیں وہاں. حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی آئے اور حضرت عمر بن العاص بھی آئے. حضرت عمر بن العاص نے جو ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کہا کہ آپ پہلے فیصلہ سنا دیں پھر میں سنا دیتا ہوں. لوگوں نے روکا بھی کہ آپ جو ہے پہلے عمر بن العاص کو فیصلہ سنانے دو پھر اس کے بعد آپ سنانا. تو بہرحال ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ نہیں ہمارے بیچ بات ہو چکی ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, میں وشواس کرتا ہوں, ان پہ بھروسہ کرتا ہوں. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ہے اپنے جو ہے اس کے اوپر ممبر پر چڑھے اور انہوں نے کہا, اپنی انگوٹھی اتاری اور انگوٹھی کو اتار کے کہا جس طرح سے یہ انگوٹھی میں نے نکالی اس طرح سے میں امیر معاویہ کو اور حضرت علی کو دونوں کو معزول کرتا ہوں, ٹھیک, اور اب اس کے بعد نیا سرے سے جو ہے خلیفہ چنا جائے گا. اس کے بعد حضرت عمر بن العاص چڑھے ممبر پر, انہوں نے کہا کہ جس طرح سے یہ انگوٹھی میں نے اتاری اس طرح سے میں حضرت علی کو جو ہے معزول کرتا ہوں اور پھر اس انگوٹھی کو واپس پہنا. انہوں نے کہا امیر معاویہ کو اسٹیبلش رکھتا ہوں, مستحکم رکھتا ہوں, وہ حق پر ہیں قصاص عثمان کے معاملے میں. حضرت ابو موسیٰ اشعری غصے میں آئے کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کرا. حضرت علی نے کہا مجھے معلوم تھا یہ دھوکہ ہونے والا ہے, ساری چیزیں پری پلان ہو رہی ہیں, آپ سمجھ نہیں رہے ہو. تو فی الحال ابو موسیٰ اشعری جو ہے وہاں سے حضرت علی کو چہرہ بھی نہیں دکھا پایا اور وہاں سے روانہ ہو گئے. اسے تحکیم کا واقعہ کہتے ہیں. دھوکہ دیا گیا, بہت صریح طور پر حضرت علی کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ کیا گیا. سب واپس آ گئے اپنے اپنے گھر, ظاہر سی بات ہے اب تو گھر ہی آنا تھا, جب چڑیا چگ گئی کھیت تو پھر کیا کر سکتے ہیں, سب اپنے اپنے واپس آنے لگے. حضرت علی نے پھر ری آرگنائز ہونے کی کوشش کری کہ اب ری آرگنائز ہوتے ہیں اور پھر اب جو ہے نا اب نہیں مانے گی کسی کی بھی. اتنے میں ایک نیا فتنہ نکل کے آیا خوارج کا. وہ فتنہ یہ تھا کہ خوارج 3 بنیاد کے اوپر جو حضرت علی سے الگ ہو گئے. پہلی بات تو یہ تھی جنگ جمل کے اندر بیت المال جو ہے وہ تقسیم کیوں نہیں کیا گیا, واپس ان لوگوں کو کیوں دے دیا گیا. دوسرا معاملہ یہ تھا کہ حکم کیوں بنایا گیا, حکم تو قرآن مجید ہے, تم نے انسانوں کو حکم بنا لیا, حالانکہ یہی لوگ زور دے رہے تھے, پھر بعد میں انہی لوگوں نے پتہ نہیں نئی راہ نکال لی کہ حکم کیوں بنا لیا. پھر تیسرا معاملہ یہ ہوا کہ آپ نے امیر المومنین اپنے نام کے آگے سے کیوں ہٹایا معاہدے کے اندر. آپ لکھتے ہیں امیر المومنین, آپ کا امیر المومنین کافروں کے مومن ہے کیا, یہ کافروں کے امیر ہیں کیا, منافقوں کے امیر ہیں, کس کے امیر ہیں. تو اس بات پر وہ تین وجوہات پر وہ خوارج تقریباً 6000 تقریباً حضرت علی کی فوج سے الگ ہو گئے. پھر حضرت علی کو شام کے علاوہ جانے کے بجائے ان سے مقابلہ کرنا پڑا. نہروان, اسے کہتے ہیں جنگ نہروان, جو خوارج کے خلاف کری گئی. انشاءاللہ اس کی مزید ڈیٹیل میں آپ کے سامنے نیکسٹ ویڈیو میں لاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.